بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 9 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پچھلے اسباق کا اعادہ کر لیا جائے۔ تو آپ میں سے کوئی اگر بتا سکے کہ کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مضارع پڑھا ہے، فعل مضارع پڑھا ہے، اور سورت کون سی پڑھی تھی؟ سورۃ الاخلاص میں اگر میں آپ سے پوچھوں ون ورڈز یا سنگل لائنر کہ کیا میسج ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے، شرک سے انکار ہے، خالصتاً ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور ایمان کو خالص کرنے کے لیے یہ صورت ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم نے سیکھی تھی، ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ، نماز مغرب اور فجر کے بعد 3 دفعہ۔ اسی طرح فعل مضارع کے حوالے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کچھ چیزیں مجھے اگر بتا سکیں۔ مضارع وہ چیز ہے جو رائع ہوگا۔ بالکل، مضارع میں تبدیلی کہاں ہے؟ آغاز میں آتی ہے۔ ماضی میں کہاں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے۔ مضارع میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یا تانا، یا تانا، اور ماضی میں کیا آتی ہے؟ تاتوتنا۔ یہ پہچان ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے اور گرامر میں فعل امر اور نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ فعل کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی اور مضارع پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق میں فعل امر اور فعل نہیں پڑھیں گے۔ وہ سورۃ الفلق کا تعارف ہے، اور تعارف کے حوالے سے اس کی بات ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین کہتے ہیں، یعنی پناہ، یہ ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ لی جاتی ہے۔ پناہ کے ساتھ آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے حفاظت کا، کہ پناہ میں آ گئے ہیں یعنی حفاظت میں آ گئے ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ جو شاندار اگر کوئی چیز ہے حفاظت دینے والی تو خود رب تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جو آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کے بغیر دنیا میں آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک کوئی چیز، کہہ رہے ہیں کہ پرندہ پر مارتا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نا، تو وہ والی بات ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے معوذتین کے ذریعے۔ معوذتین کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اللہ نے کتنا آسان فارمولہ بتایا ہے، صرف یہ 2 صورتوں کی تلاوت کیجئے اور اللہ کی پناہ میں شامل ہو جائیے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ پڑھنا کل ہم سیکھ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی سنتیں آپ فالو کرتے ہیں، ہر فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، تو ایک یہ سنت بھی معمولات میں شامل کیجئے کہ ایک فرض نماز کے بعد پڑھیے، دوسری فرض نماز تک اپنے حفاظت میں آ جائیے، پھر دوسری فرض نماز کے بعد پڑھیے، تیسری فرض نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ جائیے۔ ایسے 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں گزاریے۔ اور نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اللہ کے نبی اس کو 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، یعنی معوذتین کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر آرام کرنے جایا کرتے تو معوذتین پڑھتے، اسے اپنے ہاتھوں پر پھونکا کرتے اور اسے اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے، یعنی ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیا کرتے، اور وہ بھی یقیناً پناہ کی، حفاظت کی غرض سے۔ اور یہ ہر قسم کے شر سے، جادو سے، دیکھیں پڑھیں کیا کیا چیزیں اسکرین پر لکھی ہیں، حسد سے، ان سب چیزوں سے انسان کو بچانے کے لیے سب سے بہترین فارمولہ ہے تو وہ کیا ہے؟ سورۃ الفلق ہے۔ جادو سے، شر سے، حسد سے۔ شر کسے کہتے ہیں؟ شر شرارت کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو تکلیف پہنچائے وہ کیا ہے؟ شر ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، تکلیف صرف فزیکل بھی ہوتی ہے، ایموشنل بھی ہوتی ہے، مینٹلی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف چوٹ لگنا تکلیف ہے، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی لمحہ جو بغیر کسی پریشانی کے آپ کو گزرتا ہو، ایسا انسانی حیثیت سے ممکن نہیں، بہت شاطر و ناظر، ورنہ آپ کو مستقل پریشانی، ابھی اس کے بعد یہ کام کرنے جانا ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، روزانہ کوئی نہ کوئی تکلیف تو آتی ہے۔
تو گویا ہم میں سے ہر ایک ہر لمحہ کس میں ہے؟ تکلیف میں ہے، شر میں ہے. اور اگر ہم سب ہر لمحہ بغیر تکلیف اور شر کے گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صورت شرور سے بچاتی ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیجئے اور شرور سے بچ جائیے. اور شر سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے یہ صورت پڑھنا. جادو سے بچنے کے لیے اور حسد سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے، اللہ نے سکھایا ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے محبوب بندے پر جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اللہ نے اس وقت یہ صورتیں اور یہ آیات نازل فرمائی. اور یہ میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا، شاید یہ حسد اور جادو یہ وہ خطرناک ترین چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو سب سے زیادہ شیک کر دیتی ہیں. یعنی انسان اس کے بہکاوے میں آ کر ہر جگہ بھاگتا ہے کہ میں اس سے بھی پتہ کر لوں، وہ بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں. لیکن صرف کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان ان دو صورتوں کی تلاوت کرے. اس کی تلاوت ہے، تلاوت کی بات آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں ایک لفظ ہے، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں. قل کا مطلب بتا سکتے؟ پڑھ چکے ہیں؟ کہہ دیجئے پڑھ چکے ہیں. اگلا لفظ ہے، اس کا بھی مطلب پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ. اور میں اشارہ کر کے کہتا ہوں، اعوذ کا اشارہ کیا ہوگا؟ اعوذ مضارع ہے، میں پناہ میں آتا ہوں. بی کا مطلب پڑھ چکے ہیں، ساتھ. کس کے ساتھ؟ رب کا مطلب پڑھ چکے ہیں. الفلق کہتے ہیں صبح کے رب کو. آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیے قل کا مطلب کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی؟ بربی، یعنی رب کی پناہ میں آتا ہوں. کون رب؟ الفلق. فلق کے معنی ہے صبح کے رب کے، اور اس کے لفظی معنی جو ہے نا، وہ جو ایک صبح کی روشنی کی پھوٹ ہوتی ہے نا، وہ جو روشنی پھوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں فلق، پھوٹنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو صبح کی روشنی پھوٹتی ہے یہ برب الفلق، اللہ اس کا کیا ہے؟ اس روشنی کے پھوٹنے کا رب ہے. انسان ہمیشہ اللہ کی حفاظت کا محتاج ہے. چاہے انسان دنیا میں ہر لمحہ فتنوں میں گھرا ہوا ہے، تکالیف میں گھرا ہوا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ رب سے، رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور رب کون ہے؟ ہر ایک کائنات کی چیز کو تخلیق کرنے والا بھی ہے اور اس کو پالنے والا بھی ہے. یہاں اللہ نے اپنی مثال کس سے دی ہے کہ کس چیز کا رب ہے؟ رب الفلق ہے، یعنی صبح کے پھوٹنے کا رب ہے، وہ جو شعاع پھوٹتی ہے. یہ کیوں اللہ نے مثال دی ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا رب ہے. اللہ نے فلق کی کیوں بات کی ہے؟ فلق ابتدا وہاں سے، ابتدا دن کی ابتدا ایسی ہے. چلیے میں آپ کی بات کو اگر مثال دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ ذرا غور کریے کہ جو صبح پھوٹتی ہے فلق، یہ ہر روزانہ یہ نظام ہے. اس نظام کو ذرا غور کر کے دیکھیے، اور جب یہ روشنی نکلتی ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ سورج آ جاتا ہے. اس سورج کی ڈیزائن کو دیکھیے کہ اس سورج کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ وہ وہی رب ہے. اور یہ جو سورج ہے اس کے فائدے ذرا بتائیں، فائدے بتائیں مجھے. روشنی اور وٹامن ڈی ہے 2، اور حرارت ہے 3. فصل جو آپ رزق کھاتے ہیں وہ تک اس سورج کے بغیر پک جانا ممکن نہیں. 4 انگنت فوائد ہیں سورج کے. اور یہ سورج کہاں ہے؟ کس طرف سے نکلتا ہے یہاں سورج بھائی؟ ادھر سے نکلتا ہے. بہرحال کدھر بھی ہے، یہاں سے اتنا دور ہوگا. اگر میں اس سورج کو اس بلب کے ساتھ لا کر کھڑا کر دوں تو یہ جو آپ نے فائدے گنوائے ہیں، اگر یہ اس ایل ای ڈی کی لائٹ کے ایل ای ڈی کے ساتھ آ جائے تو اس کے نقصانات گنوائیے ذرا مجھے. سورج ہی رہے گا. باقی یہ انہوں نے ایک جملے میں بڑی زبردست بات کی ہے کہ صرف سورج بچ جائے شاید دنیا میں، باقی سب ختم ہو جائے. اور میں اور آپ خود بھی کیا بچیں گے؟ نہیں بچیں گے، ختم ہو جائیں گے.
تو آپ یہ دیکھیے یہ جو روزانہ رب الفلق ہے، روٹین کے ساتھ آپ کو فائدہ پہنچانے کا، بغیر ایک لمحہ دیری کے، بغیر کسی نظام میں بیلنس آؤٹ کیے، ایک مینٹین ڈسٹینس پہ کہ جہاں صرف فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں، اس پہ رکھ کر صبح کو لانے والا کون ہے؟ وہ رب الفلق ہے، اس کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں۔ وہ سورج قریب بھی تو ہو سکتا ہے، دور بھی تو چلا جا سکتا ہے، اگر دور چلا جائے تو شاید ہم سب دنیا جم جائے، فائدہ کچھ نہ ہو، حرارت نہ مل سکے، وٹامن کی کمی ہو جائے، خوراک تیار نہ ہو، لیکن وہ رب الفلق ہے کہ جو سالوں سے ازل سے یہ کام کرتا آ رہا ہے، کہ اسی کی طاقت اور قدرت ہے کہ سورج روزانہ نکلتا ہے، آپ کو فائدے دینے کے ڈسٹنس پہ برقرار رہتا ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیے کہ اللہ نے اس دنیا کو، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اوزون لیئر، اس دنیا کو ایک غلاف میں لپیٹ رکھا ہے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ سورج کی شعاع کے ذریعے جتنے فائدہ مند چیزیں ہیں وہ اس کو اندر آنے دیتی ہے، اور باقی نقصان دہ چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر دیتی ہے اوزون لیئر۔ تو یہ اوزون لیئر بنانے والا کون ہے؟ بولیں اللہ ہے۔ اور اس کو دنیا کے گرد، دنیا کو اس غلاف میں رکھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں۔ تو اس لیے پناہ چاہتے ہیں اعوذ کس سے؟ برب الفلق، صبح کے رب کی، کہ جو سارا یہ نظام اسی کی طاقت ہے کہ وہ چلا سکے۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو پناہ بھی دے، یہ دعا ہے، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں بھی لے لے۔ اور احساس یہ ہے کہ آپ احساس کیجئے کہ ہر لمحہ آپ تکلیف اور برائی میں ہیں، اس وقت بھی آپ کو پریشانی ہے کہ 12 بجے کے بعد کیا مشکل کھڑی ہے، میں نے اس کو فیس کرنا ہے۔ اور تصور یہ کیجئے کہ جب میں یہ ترجمہ اللہ کے ہاں پڑھوں گا تو اللہ مجھے کیا کریں گے؟ اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اتنی بیزاری سے نہیں، دل سے پڑھا کریں، اللہ آپ کی بات کو سنے۔ اور یہ تو شاید ہم سب اسی رب پر یقین رکھتے ہیں نا، کوئی دوسرے مذہب کا انسان ہو تو وہ اس کا تو چلے بات الگ ہے، تو ہم تو جس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہم تو یقین بھی اسی رب پر رکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ دوبارہ سنیے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا۔ پھر سے من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا۔ یہ جو خلق آخری لفظ ہے، بتا سکتے ہیں؟ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے؟ ہینڈ ریز کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ فعل ہے، خلق پیدا کرنا، کام ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ پیدا کرنا تو کام ہے نا، پیدا کیا۔ اب بتائیں ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے؟ اگر فعل ہے ماضی ہے، کیسے پہچانا آپ نے؟ میننگ سے بھی سمجھ آ رہا ہے، پیدا کیا، اور 3 حرفی بھی ہے جو میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی۔ جی اچھا، آغاز کرتے ہیں۔ من کا مطلب سے آتا ہے یا نہیں آتا؟ پہلے پڑھ چکے ہیں، کدھر پڑھا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے۔ شر کا مطلب تکلیف ہے، برائی ہے۔ تکلیف یا برائی بھی ایٹ دی اینڈ آپ کو کیا پہنچاتی ہے؟ تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو شر کا مطلب تکلیف ہے۔ یہ اگلا لفظ ہے ما کا مطلب کیا ہے؟ جو نہیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، دوبارہ سے میں آیت لفظ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ترجمہ آپ لوگ بولیں گے۔ من کا مطلب سے، شر کا مطلب تکلیف، اگلا لفظ ہے ما، کیا مطلب ہے؟ جو۔ یہ انگلش کا ایک لفظ ہوتا ہے واٹ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا۔ انگلش کا واٹ اور عربی کا ما، یہ میں نے کیا لگایا؟ ایکولز ٹو، یعنی برابر ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ کیسے ایک جیسے ہیں؟ آپ نے کہا واٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا۔ اب میں کہتا ہوں ایک جملہ انگلش کا، آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں گے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں واٹ آیا آپ نے کیا کہا؟ کیا کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اور واٹ کہاں آیا تھا جملے میں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ، اسٹارٹ میں پہلے ہی لفظ کیا آ گیا تھا؟ واٹ آ گیا تھا۔ اب میں جواب دیتا ہوں کہ آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسکڈ می ٹو ڈو۔ بولے مطلب میں وہی کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا۔ واٹ کہاں آیا تھا؟ آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسکڈ می ٹو۔ واٹ کہاں آیا؟ جملے کے درمیان میں آیا، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو۔ تو جیسے واٹ ہے ویسی ما ہے۔ جب ما جو ہے وہ جملے کے آغاز میں آ جائے تو اس کا مطلب
کیا سوالیہ ہے؟ جب درمیان میں آ جائے تو جو من شر ما خلق میں شروع میں آ رہا ہے آخر میں آ رہا ہے؟ درمیان میں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے، کیا مطلب ہوگا؟ سوالیہ ہوگا، جو ہوگا، سمجھ گئے؟ من کا مطلب سے، شر کا مطلب تکلیف، ما کا مطلب جو، یہاں بریکٹ میں ہے ان چیزوں کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ خلق اس نے پیدا کیا، چیزیں ہیں جو کیا پہلاتی ہیں؟ شر پہلاتی ہیں، اس لیے بریکٹ میں ہے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم آپ کا ترجمہ کریں گے، من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اس کے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا۔ پھر آپ اگلی آیات کیا پڑھتے ہیں مجھے بتائیں اس کے بعد؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آگے ومن شر غاسق اذا وقب، اگلا نیکسٹ آیت ومن شر النفاثات فی العقد، نیکسٹ آیت ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ تین چیزیں ہیں، غاسق، نفاثات اور حاسد، آپ نے یہ آیات آگے پڑھی ہیں۔ وا کا مطلب بتائیں، وا کا مطلب ہے اور، ومن شر، شر کا مطلب، اچھا ومن کا مطلب سے، اور سے کس سے؟ شر سے، یعنی تکلیف سے۔ کون سی تکلیف سے؟ غاسقن، کون سی؟ اندھیرا، ایک اندھیرے کی شر سے آپ نے اللہ سے پناہ مانگی، آپ نے کیا کیا؟ اللہ شر سے بچا لیجیے، کون سے؟ اندھیرے کے شر سے۔ دوسرا اگلی آیت کیا پڑھے تھے آپ؟ ومن شر النفاثات، یعنی وا کا مطلب اور، من کا مطلب سے، شر کا مطلب تکلیف، نفاثات کا مطلب پھونکنے والے، یعنی جادو کے متعلق بات ہے، تو جادو کے متعلق آپ نے اللہ سے پناہ مانگی دوسری۔ تیسری آپ نے کیا مانگی؟ ومن شر، اور سے، شر سے، کون سے؟ حسد، حاسد، یعنی حسد سے آپ نے اللہ سے، یہ تین چیزوں سے آپ نے اللہ سے پناہ مانگی، 1 2 3۔ کون سے تین ہیں؟ دورائیں، پہلا اندھیرا، دوسرا جادو، تیسرا حسد، الگ سے اسپیسیفائی کر کے الگ 3 آیات میں، اور اس کے بعد سورت ختم، ایسا ہی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ 3 اسپیسیفائی کرنے سے پہلے، یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ 3 کیوں آپ نے الگ سے اللہ کو بولی؟ اللہ اندھیرا خاص طور پہ، اللہ اندھیرے سے بچا لیے۔ پہلے آپ نے اس سے پچھلی آیت کیا پڑھی تھی؟ ومن شر، ابھی آخری جو پڑھی ہے لاسٹ آیت، من شر ما خلق، ہر ان چیزوں سے جو خلق پیدا کیا گیا، یعنی اللہ خالق، مخلوق، ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے، اندھیرا بھی تو پیدا کیا گیا، حسد بھی تو پیدا کیا گیا، جادو بھی تو پیدا کیا گیا، مطلب آپ نے اوور آل بات کر دی تھی کہ ہر چیز سے جو پیدا کیا گیا، ہر چیز کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ وہ آیت پڑھ دی تھی آپ نے، دوسری آیت من شر ما خلق، ہر ایک چیز جو آپ نے پیدا کی، تو پھر آپ نے آگے 3 کیوں اللہ کو آگے؟ اندھیرا روز عمومی طور پہ روزانہ آپ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کے معاملات میں یہ چیزیں فیس ہوتی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ پانی کو پھر اس کے بعد اندھیرا، پھر اس کے بعد اندھیرا بھی آنا، اور اندھیرے میں جو شعور بھی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ جو وہ پھوٹنا تھا نا روشنی کا، تو اللہ اپنی قدرت طاقت بتا رہے تھے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری پناہ مانگو، وہ رب جو رب کی جو صبح کا رب ہے، تو صبح کو اللہ کے علاوہ سے نکال کے دکھائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا نا کہ بھائی آپ کی مطلب ہم سیکیورٹی ایجنسی کیوں نہ ہائر کر لیں؟ بات ہے نا، اعوذ برب الفلق، رب کی پناہ کیوں مانگے؟ کیونکہ سیکیورٹی ایجنسی صبح نہیں نکال سکتی، گارڈ رکھ لیں، تو گارڈ وہ صبح نہیں، تو وہ اتنا طاقتور رب ہے، وہ شان کے متعلق ہے۔ لیکن پھر آپ نے اگلی آیت میں اللہ سے ہر چیز کی پناہ مانگ لی، پھر 3 چیزیں کہیں، کون سی؟ اندھیرا، شادو، وہ کیوں؟ سوچیں، کچھ سوچیں تو صحیح۔ مائک بڑے بھائی، مائک زیادہ شروع اندھیرے سے پہلے، ادھر خواتین، اندھیرے سے پہلے کہنا چاہیے زیادہ تر، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے جی۔ تو اس کے علاوہ 10 اور پرابلم ہو سکتے ہیں۔ میرا پرابلم ہے ڈپریشن، ایک مثال ہے، اللہ نہ کرے ہے نہیں، تو پھر صحیح ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے۔
ہوا کے اندھیروں سے، قبر کے اندھیروں سے بچنے کے لیے. چلیے ایسا ہے کہ یہ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، آپ لوگ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، سوچئے کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جب انسان ان کو فیس کرتا ہے تو خود انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس شر یا اس تکلیف کے اندر ہے. بات دوبارہ سمجھیں کہ جب آپ ان تینوں کو غور سے دیکھیں نا، تو جب آپ پر ان کی برائی آتی ہے، ان کی تکلیف آتی ہے، تو آپ کو خود معلوم نہیں ہو. اندھیرے میں چور اگر چوری کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ رات کو کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم ہوتا. سوتے ہوئے آپ کو مچھر بھی کاٹ جاتا ہے. کوئی ایک مثال ہے کہ سانپ ہے، وہ کوئی حملہ کرے تو سوتے ہوئے تو انسان اندھیرے میں کوئی حملہ کرے تو آپ جتنا روشنی میں اپنا دفاع کر سکتے ہو اتنا اندھیرے میں آپ اپنے خیال میں ہی نہیں ہوتے تو آپ کیسے دفاع کریں گے؟ تو اندھیرا وہ چیز ہے کہ جب انسان، اور جب آپ خیال میں نہیں ہوتے نا، آپ کو معلوم نہیں ہوتا ان تین چیزوں کا، تو آپ دفاع بھی نہیں کر سکتے. جب آپ دفاع نہیں کر پاتے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس کا نقصان آپ کو زیادہ پہنچنا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہونی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان تین چیزوں کے متعلق تم دن بھر ہر نماز کے بعد کیا کرو؟ میرے اوپر اس کو چھوڑ دو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں کہ اس کا تو مجھے معلوم ہی نہیں ہونا. کوئی خدا نہ کرے کہ مجھ پر جادو کر دے تو مجھے معلوم ہوگی؟ یہ بات نہیں ہوگی. میرے سامنے بیٹھا شخص مجھ سے دل میں حسد رکھے، مجھے معلوم نہیں ہوگی اور نقصان زیادہ پہنچے گا کیونکہ مجھے علم ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو رب تعالیٰ ہے، بے رب الفلق ہے، کیا وہ کسی چیز سے لا علم ہے؟ نہیں ہے. تو آپ ہر چیز کی پناہ میں آنے کے لیے کیا کیجئے؟ معوذتین پڑھیے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیے. من ہوا کا مطلب اور بولتے جائے، من کا مطلب سے، شر تکلیف، غاسق کا مطلب بولے، سب نے بولنا ہے. غاسق کا مطلب اندھیرا، اذا کا مطلب جب. یہ اذ اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اذ اور اذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب. دوبارہ کہیں، اذ اور اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. جب کے لیے عربی میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ اذ یا پھر اذا. وقبا، چھا جائے، اسے میں فعل حرف ہے، جلدی جلدی. وقبا چھا جائے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل ہے. کام ہو رہا ہے نا، تو کام تو فعل ہے. اگر فعل ہے تو فعل تین قسم کے: ماضی، مضارع، امر. ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے. مضارع ہے اور ماضی ہے اور چھا جائے ماضی ہے. وہ جو ماضی کا آپ نے ٹیبل پڑھا تھا، فعل، فعلو، فعلتا، ایسے ہی پڑھا تھا نا، تو اس میں جو پہلا ہے فعل، تین حرفی ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ فعل. اور یہ کیا ہے؟ وقبا. کوئی فرق ہے؟ ایک ہی ہے، تین حرفی ہے وہ پہلا والا. تو ایسے میں اگر پڑھوں تو یہ عربی کے لفظ کے حساب سے تو یہ کیا بنا؟ ماضی بنا، کیونکہ تین حرفی. اور لیکن اردو میں کیا ہے؟ چھا جائے. اگر یہ ماضی ہوتا اردو میں لکھا ہوتا چھا گیا، وہ کام ہو چکا. لیکن کیا لکھا ہے؟ چھا جائے. کیوں لکھا ہے؟ کیوں لکھا ہے؟ وہ اس لیے لکھا ہے کہ جب کبھی بھی عربی کے اندر، جب کبھی بھی ماضی سے پہلے قرآن میں اذا آ جائے تو وہ ماضی کے میننگ کو کس میں تبدیل کر دیتا ہے؟ مضارع. اب بتائیے، جو آپ نے پناہ کس چیز سے مانگی؟ کون سے شر سے؟ اندھیرے کے. تو اندھیرا آج پہلے بھی آتا تھا، آج بھی آ رہا ہے، آتا بھی رہے گا. اس لیے کیا ہے؟ اذا وقبا، جب وہ چھا جائے، اندھیرا چھا جائے. اور یاد رکھیے گا کہ شرور کے زیادہ تر تمام کام جو ہے وہ اندھیرے کے وقت توجہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. جب ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو وہ میننگ کو، میں اس لیے کہتا ہوں خاص طور پر میننگ کو مضارع میں تبدیل کرتا ہے، کیونکہ عربی میں تو اپنی جگہ ماضی کے ڈھانچے میں ہی لکھا ہوا ہے، لیکن میننگ کیا لیے جائیں گے؟ مضارع کے لیے جائیں گے. کیوں لیے جائیں گے بتائیں؟ کیونکہ اس سے پہلے اذا آ گیا ہے. روزانہ ہر 12 گھنٹے بعد یہ رات چھاتی ہے، اور رات میں سینما بھی زیادہ تر کب چلتے ہیں؟ رات میں چلتے ہیں. اور جو یہ کلبز ہیں یہ کب چلتے ہیں؟ رات میں چلتے ہیں. اور وہ جو انڈین ڈرامے آتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ جب آپ کھانا پکا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اس کا بھی ایک ٹائم ہے نا. یہ سارے شرور کے کام کب ہیں؟ رات میں ہے.
کیوں؟ کیونکہ رات میں شیطان، انسان جو ہے نا دن بھر مصروفیت میں ہوتا ہے، مشغلے میں ہوتا ہے، رات میں وہ فارغ ہوتا ہے، اور فلاح کا دن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے. شیطان ایکٹیو زیادہ رات میں ہوتا ہے، تو ہر قسم کی، اور شیطان جب ایکٹیو ہوگا آپ کے اندر وہ حرارت کریٹ کرے گا، تو جو بھی کام آپ کریں گے وہ غلط ہوگا. غلط کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شر ہوگا، تکلیف ہوگی اور برائی ہوگی. اس سے پناہ مانگیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ. میں محاورہ ترجمہ کریں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اگلی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. بولیے گا وا کا مطلب اور من کا مطلب سے، سب نے کہتے رہنا ہے. نفاثات کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بولے کیا مطلب ہے؟ والیوں. میننگ کا لکھا ہے والیوں، یعنی واحد ہے، جمع ہے. اگر ایک کی بات ہوتی والی لکھا ہوتا نا پھوکے ماننے والی، والیوں لکھا ہے مطلب جمع ہے. ابھی تو اردو میں ہے، عربی میں کیا پہچان ہے اس کے جمع ہونے کی؟ وہ جو الف تے ہے نا، نفاثات، ورنہ کیا ہے آخر میں گولتا. ہم نے پڑھا تھا نا مؤنث کے لیے گولتا اور مؤنث جمع کے لیے الف تا، تو یہ نفاثات ہے. وہ کھڑا زبر الف تا کا ہی سبسٹیٹیوٹ ہے، وہ دوسری شکل ہے، ایک جیسا ہے. ایسے لکھ لیں گے اس جگہ. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. کیسے یاد رہے گا؟ پڑھ چکے ہیں، دہراتے نہیں ہیں. یاد کیسے رہے گا؟ مثال کیا پڑھی تھی؟ فی سبیل اللہ پڑھا تھا یا نہیں پتا تھا؟ فی ہی، فیہم، فی کا، فیکم، فیا، فینا. فی العقد کس میں؟ گرہوں میں. پھوکے مارنے والوں کے شر سے جب وہ پھوکے ماریں گے، کس میں؟ گروہوں میں. ہمارے بعض خاندانوں میں ہم یہ تصور رکھتے ہیں معاشرے میں بالعموم کہ ہم بچوں کو یہ بات سکھلاتے ہیں کہ فلاں کے گھر جا کر نہ کھائیے گا، فلاں کے گھر نہ سلام کیجیے گا، اس سے نہ ملیے گا، اس کے گھر نہ جائیے گا، فلاں کے یہاں پانی نہ پیجیے گا. کیوں کہ ہم کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے یہ کرے گا، وہ کرے گا، فلاں ہوگا، ڈمکا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف بچوں کو کیا اندھیرے سے، بچے اندھیرے سے بھی ڈرتے ہیں. بچوں کو اندھیرے سے بچنے کے لیے بھی کیا سکھلائیے؟ کون سی آیت؟ کہ بیٹا اندھیرا ہونا فوراً کیا پڑھو؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ اللہ شر سے محفوظ کر لیجئے. بچے کو کانسیپٹ دیجئے. اور اسی طرح بچوں کو بھی یہ سکھائیے کہ کہیں بھی جائیے، کچھ بھی کھائیے، اللہ کا نام لیجئے اور کون سی آیت پڑھیے. ہر ایک سے ملیے، ہر ایک کے گھر جائیے، خوش اخلاقی اور خوش اعلانی سے. اور جب کوئی شر کا ڈر ہو تو پڑھیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اللہ پر یقین رکھیے. اور ایک بہت خوشخبری کے باعث بھی اور بہت توجہ کا باعث بھی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. غور سے سنیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں وہ بھوکے مارنے والیوں کے متعلق بات ہے کہ اللہ ان کی تکلیف سے بچا لے. اگر آپ میں سے میں ہر ایک کو بتاؤں کہ ہر ایک ایسا ہے کہ جس پر روزانہ بھوکے ماری جاتی ہیں شر کی، تکلیف کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یعنی سر کے نچلے حصے پر 3 گرے، رات کو 3 گرے سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے. ہر ایک شخص جب سوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جب سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان سر کے آخری حصے پر کیا کرتا ہے؟ 3 گرہ مارتا ہے. فی العقد کیا ہے؟ عقد کا مطلب گرہ ہیں. وہ 3 گرہ باندھتا ہے اور لگا کر کہتا ہے ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات خوب بہت لمبی ہے، بس خوب سو جا. اور اگر انسان بیدار ہوتا ہے نیند سے اور بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی گرہ کھل جاتی ہے. اور اس ذکر کے بعد انسان جب وضو کرتا ہے تو وہ شیطانی دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور اس وضو کے بعد جب انسان نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ ہے جو کھل جاتی ہے. اور اس اگلی بات ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے کے لیے بتائی کہ ایک تو ہر ایک گروہ میں ہے روزانہ شیطان کی طرف سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی گرہ کب کھلے گی؟ جب بیدار ہو جائیے رات میں نیند سے اور اللہ کا ذکر کیجئے. دوسری وضو کریے. تیسری جب اللہ کی نماز ادا کیجئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہے. پاکیزہ نفس کے ساتھ یعنی اللہ نے صبح میں جتنی برکتیں رکھی ہیں، حشاش بشاش پاکیزہ نفس یہ ہے کہ اللہ نے پھر وہ سب آپ کے نام لکھ دی ہیں. آپ نے اللہ کی ساری نعمتیں سمیٹ لی ہیں. لیکن اگلی بات بھی بہت خطرناک ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر معمولات میں ایسا نہیں کر پاتا کہ میں 3 گرہ توڑ پاؤں،
تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے فرمایا کہ ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہے کہ وہ خبیث النفس ہے، وہ نفس خبیث النفس ہے اللہ کے نبی کے نزدیک، اور سست اور کاہل ہے کہ وہ کسی برکتوں کو سمیٹ ہی نہ پائے اور سارا دن صرف بھاگا دوڑی میں نکل جائے، ایک کے بعد ایک ٹینشن۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ کریں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھوکے ماننے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وا کا مطلب من کا مطلب سے، شر کا مطلب تکلیف، حاسدین کا کیا مطلب ہے؟ حسد کرنے والے کے، اور اذا کا مطلب جب، اور حسدہ وہ حسد کرے، یا حسدہ ویسے ہوتا حسد کیا، یا اس پچھلے کی بات ہوتی، لیکن پہلے اذا آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ کچھ نہیں پتا کب کون حسد کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حسد عموماً جو ہے وہ زیادہ تر انسان کے برابری کے لیول کے لوگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے نا، آپ اس سے نا ڈاکٹر سے ڈاکٹر حسد کرتا ہے، موچی کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ڈاکٹر سے حسد رکھے، ایسا ہے نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بلڈر ہی حسد کرے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہے نا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی میں آپ سے حسد کروں، میں تو ویسے ہی، ہاں سیم پوزیشن سیم شعبے میں۔ تو اور حسد کیا ہے؟ انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ اگلا انسان، اور حسد اور رش میں فرق ہے۔ حسد یہ ہے، حسد کیا چیز ہے سمجھ لیجئے کہ حسد یہ ہے کہ میں چاہوں کہ جو چیز، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ آپ سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ یا پھر کم از کم میں اتنا چاہوں کہ مجھے ملے نہ ملے، کم از کم کیا ہو آپ سے چھن جائے، اور یہ حرام ہے، یہ حرام کام ہے۔ رشک یہ ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تیرے دینے میں تو کمی نہیں، تو نے ہی تو اس کو عطا فرمایا ہے، اللہ تو مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے اور یہ حلال ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے بچا لیجئے اللہ کہ جب حسد کرنے والا کیا کرے؟ حسد کرے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اسی طرح اس سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات تفاسیر میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ سورت معوذتین کون سی صورتیں ہیں؟ فلق اور ناس، دو صورتیں ہیں، یعنی صرف فلق کو نہیں کہا گیا نا پناہ میں آنے والی صورت، فلق اور ناس۔ فلق میں کیا کیا اسباق ہیں وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تیری قدرت شان میں حفاظت میں تو اپنی پناہ میں لے لے، تو اتنا شان والا۔ اگلی بات، ہر چیز ہر مخلوق سے جو شر پہنچا ہے اس سے بچا لے۔ پھر تین اسپیسیفک چیزوں سے بچا لے کیونکہ وہ کامن ہے، وہ ان تینوں میں یہ کامن ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا اور نقصان زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر آپ سورۃ الناس پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں یا اگلے اسباق میں، تو تفاسیر میں اس طرح سے بھی ہے کہ سورۃ الفلق جو ہے نا وہ دنیاوی شرور سے انسان کو بچاتی ہے، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس جو ہے وہ اخروی شرور سے انسان، مطلب بعد الموت کے شرور سے انسان کو بچاتی ہے، دنیا کے بعد کے شرور سے۔ اب یہ بلا کیا تھا اس میں؟ اندھیرا ہے، اندھیرا تھا نا اس میں سورۃ الفلق میں، یہ اندھیرا آپ کی آخرت کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ دنیا میں جب اندھیرا چھاتا ہے، رات آتی ہے، تو آپ کی آخرت کا کیا جانا ہے؟ وہ تو اپنے عمل کے ذریعے ہے جو بھی ہے، اندھیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے زندگی کے بعد کا۔ اگلی کیا ہے؟ جادو ہے۔ جادو آپ کی آخرت کا کیا کر سکتا؟ کوئی آپ پہ جادو کر بھی دے، اللہ نہ کرے، مجھ پر کر دے اللہ نہ کرے، تو میری آخرت کا کیا کر لے گا؟ وہ دنیا خراب کرے گا نا۔ کوئی مجھ سے حسد رکھ بھی لے کہ اللہ تو نے اس کو یہ نوازا ہے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے، اس سے چھن جائے، کیا ہے؟ جو بھی کچھ ہے ذرا سا دنیا میں ہی چھن جائے گا نا، میرا اعمال تو نہیں چھین سکتا۔ امر نہیں کیا ہے؟ ہر دفعہ میں نے بتایا ہے، حکم کرنا یا گزارش کرنا کیا ہے؟ امر نہیں۔ فعل امر تیسری قسم ہے نا، فعل تین قسم کا ہوتا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی یہ ہے کہ جو ہو چکا، وہ کام جو ہو چکا۔ فعل مضارع یہ ہے کہ وہ کام جو ہو رہا ہے یا ہوگا۔ فعل امر یہ ہے کہ حکم کرنا یا گزارش کرنا، قل کہہ دیجئے، یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ اور میں کہوں کہ نہ کہہ دیجئے تو یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، میں اگر کہوں پانی پلائیے تو یہ کیا ہے؟ حکم ہے، فعل
امر ہے. اگر میں کہوں پانی نہ پلائیے تو فعل نہیں ہے کہ میں منع کرتا ہوں کہ پانی نہیں پلائیے. بات سمجھ گئے یہاں تک؟ چلیے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب کسی کو حکم دیتے ہیں کسی چیز کا، بچوں کو یا کسی کو بھی کہ یہ کام کریے، تو کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ اشارہ کیسے کرتے ہیں اردو میں بھی کوئی بات کہتے ہوئے؟ ہاں سامنے کی طرف کرتے ہیں نا. آپ نے اکثر نے ایسے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ کرو یا یہ دو، یہ کچھ بھی ایسے کرتے ہیں نا، یہ چیز آپ کرتے ہیں. اب یہ تو ہم نے پڑھا ہے جمع کے لیے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت ساروں کو حکم دینا ہو تو یہ اشارہ نا اس کے لیے رکھ لیجئے 4 انگلی والا. جب ایک کسی کو حکم دینا ہوتا ہے آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. بس یہی فعل امر کا اشارہ ہے، یہی فعل امر کا اشارہ ہے. فعل امر کا اشارہ یہی ہے. فعالہ کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں. کیا مطلب تھا فعالہ کا؟ اس نے کیا. اب اگر میں نے حکم دینا ہو، جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے نا سمپل ایسے، اس کا اشارہ ایسے ہے اسٹریٹ. افعال واحد کے لیے یعنی آپ کیجئے، افعالو آپ سب کیجئے جمع کے لیے 4 انگلی. جو اشارہ آپ کر کے بتا رہے تھے وہی تو ہے، بس میں نے اس کو ذرا پراپر ان لائن کر دیا ہے. سنگولر کے لیے افعال آپ کیجئے، افعالو آپ سب کیجئے. نہیں کے لیے لا تفعل آپ مت کیجئے، لا تفعلو آپ سب مت کیجئے. اس کی جگہ مجھے آپ کوئی سا بھی لفظ دے دیے. جعل سے اجعل آپ بنائیے، اجعلو آپ سب بنائیے. لا تجعل آپ مت بنائیے، لا تجعلو آپ سب مت بنائیے. بات سمجھ گئے؟ چلیں اب میرے بات دہرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعل کرو، اشارے کے ساتھ افعل کرو، افعلو آپ سب کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو آپ سب مت کرو. اچھی پریکٹس کریں. دوبارہ افعل کرو. نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا؟ اشارہ ہی تو بتایا ایک نئی چیز، باقی تو جملہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ دوہرا دیں. اشارہ تو آپ نہیں بتایا تھا، مجھے سکھایا تھا. افعل کرو حکم دے رہے نا آپ کسی کو کرنے. افعلو آپ سب کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو آپ سب مت کرو. اب ذرا شروع سے لے کر ماضی مضارع اور اس کا امر نہیں کا فعلہ کا ٹیبل پڑھیے. اعوذ باللہ بسم اللہ. جی پڑھیے. فعلہ اس نے کیا، آگے ماضی سے شروع کریں گے. ماضی کا اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ بیڈ لیول پہ ہوتا ہے. آئی لیول پہ تو مضارع کا ہوتا ہے. فعلہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. آگے فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے. بھائی مضارع میں آغاز میں تبدیلی ہے نا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں. ادھر دیکھ کے پڑھتے جائیں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل کرو فعل امر ہے. افعلو آپ سب کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو آپ سب مت کرو. سمجھ گئے بات؟ جی پوچھئے. ہاں مضارع کا آئی لیول پہ ہوگا، ماضی کا بیل لیول پہ، مضارع کا آپ ایسے سمجھ لیے. جو عماد بھی نے شاید آپ کو مثال بتائی بھی تھی کہ جب آپ چھوٹے تھے نا ماضی میں تو یہاں تک تھے، اتنے تھے. اب آپ کیا ہوگا، مضارع بڑے ہوتے جا رہے ہیں نا تو اونچے ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسے یاد رکھیے. بات سمجھ ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو بریکٹ میں موجود ہے نا ان چیزوں، ماں کا مطلب تو آپ نے پڑھا جو، لیکن یہاں اس آیت میں یہ ان چیزوں کے جو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ میں بریکٹ ہٹا دیتا ہوں تو آپ پڑھیں گے شر سے جو اس نے پیدا کیا. بریکٹ ہٹا کے پڑھیے. شر سے جو اس نے پیدا کیا. بریکٹ ہٹا کے پڑھ دیں. شر سے جو اس نے پیدا کیا. ہاں اللہ نے شر پیدا کیا نہیں، اللہ نے تو مخلوق پیدا کی ہے. اور مخلوق کیا ہے؟
ساری چیزیں مخلوق ہیں. میں یہ لفظ سننا چاہتا, صرف انسان مخلوق نہیں ہے, جو کچھ پیدا کیا گیا وہ اللہ کی مخلوقات میں سے. اللہ کیا ہے؟ خالق. تو جو کچھ پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور اللہ نے مخلوق پیدا کی. فار ایگزامپل اللہ نے انسان پیدا کی. اب کچھ انسان ہے نا جو شر پھیلاتے ہیں, اللہ نے شر تو نہیں پیدا کیا, اللہ نے تو انسان اچھائی کے لیے پیدا. مچھر ہے وہ آپ کو کاٹ لے تو اس کے لیے تو وہ اس کی غذا ہے, آپ کے لیے بیماری ہے. چلیے یہ تو آپ نے لگا لیا رٹا ہے نا, افعل فلو لا تفعل لا تفعلوا. اب بنے گا کیسے وہ سمجھ لیجئے. یہ تھا یفعلو, مضارع کیا تھا؟ یفعلو تھا نا, دیکھیں ایسے ہی لکھا ہوا ہے سیم. اس سے آپ نے امر کیا بنایا؟ افعل, یہی بنایا ہے. چلیے اس کو سمجھ لیں بنتا کیسے ہے, مجھے یہ بتائیں. یہ جو یا ہے, یہ جو یا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع کی. یہ جو یا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع کی. آپ نے کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے نا. تو مضارع کا کوئی کام ہے اس میں؟ نہیں ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ مضارع کی علامت کو ہٹا دیجئے. بنتا کیسے ہے سب نے؟ مضارع کی علامت کو ہٹا دیا. اب بتائیں دوبارہ سے, بنانا کیا تھا؟ امر. امر کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ الف. امر اگر لکھوں میں امر تو یہ شروع میں کیا ہے؟ الف. تو مضارع کی علامت کو ہٹا کر الف لگا دیجئے. تو پہلا اسٹیپ ہو گیا یا مضارع کی جگہ مضارع ریپلیس کس سے؟ الف سے. امر بنانا ہے نا الف سے. نمبر 2 اسٹیپ کیا ہے؟ چلیے باقی سب ویسے ہی لکھا ہوا ہے ابھی تک. نمبر 2 اسٹیپ یہ ہے کہ جو الف آپ نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی زبر زیر پیش کچھ دینا ہوگا نا, حرکت, تو آواز بنے گی, تبھی آواز بنے گی. تو اس کی حرکت آپ ایسے دیکھیں گے کہ آپ کیا کریں گے, نمبر 3 والے حرف کو دیکھیں گے, لیٹر کو دیکھیں گے. 1 2 3 1 2 3. اگر اس پر ہاں اگر اس پر نہیں آگے اگر اس پر پیش ہوگا تو ایز اٹ از پیش لگا دیں گے الف پر. اگر اس پر پیش کے علاوہ کچھ بھی ہوگا, یعنی کیا ہی ہو سکتا ہے, زبر یا زیر ہوگی, تو الف پر کیا آئے گا؟ زیر ہوگا. دوبارہ سنیں. نمبر 2 یہ ہے کہ تیسرے حرف پر, مضارع کے تیسرے حرف پر, مضارع کے تیسرے حرف پر یہاں سے بنا لیتے ہیں 1 2 3 حرف پر پیش ہوگا تو سیم, الف پر پیش تو سیم. اگر پیش نہ ہوا تو الف پر ہر حالت میں کیا ہے؟ پیش نہ ہوا تو بچا کیا؟ زبر زیر بچا نا. زبر زیر دونوں میں الف پر کیا آئے گا؟ زیر آ جائے گا. یہ تیسرے پر زبر تھا, یہاں کیا گیا؟ زیر آ گیا. آخری اسٹیپ ہے اور سب سے آسان ہے امر بنانے کا کہ مضارع کے آخری حرف کو کیا کر دیجئے؟ حرکت ہٹا کر ساکن کر دیجئے. یہ دونوں سیم آ گئے, دیکھیں دونوں سیم ہے. آخری حرف ساکن. بات سمجھ گئے؟ اس طرح آپ ان 3 اسٹیپ کے ذریعے کوئی سا بھی مضارع کو آپ اٹھا کر کیا بنا سکتے ہیں؟ امر بنا سکتے ہیں. اور اسی امر کو اگر آپ نے نہیں بنانا ہو تو لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, کہ نہیں کرو. لیکن کون نہیں کرو؟ آپ حکم ہمیشہ مخاطب کو دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو حکم نہیں دیتے. تو لا تفعل, یہ جو مخاطب کا تا تھا نا, تا تفعلو تفعلون, یہ تا کے ادھر آ جائے گی. لا تفعل, یہ لا لگائیے نہیں کا, اور یہ مخاطب کا لگا دیجئے. رائٹنگ آپ خود سمجھ لیجئے. یہاں تک اگر کسی ذہن میں کوئی سوال ہو چھٹی کے سوا, چھٹی کے علاوہ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی میں نے یہ بتایا تھا کہ مضارع کے اندر, یہ دیکھیں یہ مضارع لکھے ہوئے نا سارے, مضارع کا پیش نہیں آیا تو زبر یا زیر ہوگا, دونوں حالتوں میں زیر آئے گا. پیش ہوگا تو پیش آئے گا, پیش ہوگا تو جیسے نصرہ سے بنتا ہے ینصرو, مضارع بنتا ہے ینصرو, تو تیسرے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے.
تو بتائیں الف پر کیا آ جائے گا؟ پیش آ جائے گا. امر کیا بنے گا؟ انصر. انصر نہیں بنے گا، انصر بنے گا. بات سمجھ گئے؟ چلیے مزید کوئی سوال؟ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس کورس کو عملی طور پر سیکھنے کے لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں، دو ذریعے ہیں. ایک آپ اپنی نماز میں توجہ سے پڑھیں سنیں، امید آپ نماز میں بہتری محسوس کریں گے، تبدیلی محسوس کریں گے، سمجھ آئے گی. اور قرآن کو کھولیے، خدا را اس کو کھولیے، اس میں مشق کیجئے، 4 سوالات بھی آپ کر سکیں گے اور آپ کو چیزیں پریکٹیکلی سمجھ آنے لگیں گی. قرآن سے ماضی مضارع امر نکالیں، کوئی سا بھی فعل نکالیں، اس کا ماضی مضارع امر کا ٹیبل خود سے بنائیں. آپ کو سب آتا ہے. مضارع میں شروع میں تبدیلی ہے، یاتا آنا، ماضی میں آخر میں تبدیلی ہے، تاتو تمنا. مضارع سے امر کیسے بن جاتا ہے وہ آپ نے سیکھ لیا. نہیں کیسے بن جاتا ہے، لا لگا کے نہیں، اور تو وہ آپ نے سیکھ لیا. لیکن بنا کے ابھی تک کسی نے یہ ٹیبل لا کے دکھایا سر یہ دیکھیں میں نے لفظ نکالا تھا اسے یہ بنایا، دیکھیں سر صحیح بنایا نہیں بنایا. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم.